اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نے پہلے اسباق پڑھے ہوں گے۔ اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو ان کو لازمی پڑھیے، اور اس طرح اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر معلم القرآن کے تمام اسباق اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے جو علامات اس کے اندر بتلائی گئی ہیں ان کو لازمی ایک مرتبہ آپ دیکھیے۔ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلی سبق کے اندر ہم نے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ان کے بارے میں پڑھا تھا، کیونکہ ہم اس میں غیر متمکن کی جو اقسام ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان میں ہم نے مضمرات بھی پڑھ لیا، اسماء موصولہ بھی پڑھ لیا، اسماء اشارہ بھی۔ تو آج ہم اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف اور اسماء کنایات مرکب بنائی، ان کو ہم اچھی طرح دیکھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیسن ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء افعال وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو، ان کی دو قسمیں ہیں۔ اسماء افعال یعنی ہے اسم لیکن فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، تو ان کی دو قسمیں ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ افعال کے اندر دو قسم کے فعل ہیں جو مبنی ہیں، ایک امر حاضر اور دوسرا فعل ماضی، تو یہاں پہ انہی کی بات ہوگی۔ اسماء افعال یعنی وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو، ان کی دو قسمیں ہیں بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ چھوڑ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے اس کو کچھ چھوڑ۔ بلہا اس کا معنی بھی چھوڑ۔ حیہل متوجہ ہو۔ حلما آؤ۔ دونہ کا لے۔ علی کا لازم پکڑ، ہا پکڑ، یعنی یہ جو بمعنی امر حاضر ہیں وہ کتنے الفاظ ہیں؟ ایک رویدہ، دوسرے نمبر پہ بلہا، تیسرے نمبر پہ حیہل، چوتھے نمبر پہ حلما، پانچویں نمبر پہ دونہ کا، اور چھٹے نمبر پہ علی کا، اور ساتویں نمبر پہ ہا، یعنی یہ 7 ایسے الفاظ ہیں جو اسماء افعال کہلاتے ہیں بمعنی امر حاضر کے معنوں میں۔ دوسرے نمبر پہ ہے بمعنی فعل ماضی، یعنی کچھ اسم وہ فعل امر کے معنی میں ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ فعل ماضی کے۔ تو ان میں پہلا کیا ہے؟ حیہاتا دور ہوا، یہ ماضی کے اس کے اندر معنی پائے جا رہے ہیں۔ شتانا جدا ہوا، سر آنا جلدی کی، تو ان تینوں الفاظ کے اندر جو فعل ماضی کے معنی ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آگے ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات، اصوات صوت کہتے ہیں آواز کو، تو یہ ان کے اندر وہ اسماء ذکر کیے جائیں گے کہ جو آواز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جیسے اوہ اوہ، کھانسی کی آواز، اوف آواز درد، یعنی اگر کسی کو کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اوف۔ بخا آواز شادی۔ نخا اونٹ بٹھانے کی آواز، غا کا آواز ذات۔ تو یہ تمام جو اصوات ہیں یہ بھی اس میں غیر متمکن کی اقسام ہیں جن کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے۔ آگے اسماء ظروف جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اسماء ظروف ظرف زمان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے ظرف زمان ہے، جیسے از، اذا، متا، کیف، ایانا، امسی، مز، منذ، قطو، اوزو، قبل، بعد۔ اب یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے اندر پہلے نمبر پر از ہے، دوسرے نمبر پر اذا، تیسرے نمبر پر متا ہے، چوتھے نمبر پر کیفا، پانچویں نمبر پر ایانا، چھٹے نمبر پر امسی، ساتویں نمبر پر مز، اور آٹھویں نمبر پر منذ، نویں نمبر پر قطو، 10ویں نمبر پر اوزو، اور 11ویں نمبر پر قبل، اور 12ویں نمبر پر بعد۔ تو اسماء ظروف جو ظرف زمان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آگے پڑھتے ہیں۔ از، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ از ماضی کے واسطے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، یعنی اگرچہ یہ مستقبل پر بھی آئے پھر بھی یہ ماضی کا معنی دے گا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ از ماضی کے واسطے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں، جیسے جئتک اذا طلعت الشمس، میں تیرے پاس آیا جس وقت سورج کیا ہو چکا تھا؟ طلوع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ وَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، ٹھیک ہے، یہ دونوں مثالیں آگی، جملہ اسمیہ کی بھی اور جملہ فعلیہ کی بھی۔ آگے ہے اذا، یہ مستقبل کے واسطے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، تو یہاں پہ اذا جاء نصر اللہ کے اندر یہ مستقبل کے لیے آ رہا ہے، ماضی کے اندر آئے پھر بھی اس کو مستقبل کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آتی کا اذا طلعت الشمس، اور کہتا ہے کبھی مفاجات کے واسطے بھی آ جاتا ہے، جیسے خرجت فاذا الصبح واقف، میں نکلا اچانک درندہ کھڑا تھا۔ تو اذا جو ہے مستقبل کے لیے بھی آتا ہے اور مفاجات کے لیے بھی آتا ہے۔
آگے ہے متا، یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے، متا جو ہے یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے متا تسم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، یہ شرط کی مثال ہے۔ متا تسافر، تو کب سفر کرے گا، یہ استفہام کی، یعنی متا جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو شرط کی مثال کیا ہے، متا تسم اسم، جب تو روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اور جو استفہام کی مثال ہے وہ کیا ہے، متا تسافر، تو کب سفر کرے گا۔ آگے ہے کیفا، یہ حال کی دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے، یہ حال دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے، جیسے کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، اے فی ای حال انتا، یعنی اصل میں کیا ہے، اے فی ای حال انتا، آپ تو کس حال میں ہے۔ آگے ایانا ہے، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، کون سا دن ہے جزا کا، یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ جزا کا جو دن ہے وہ کون سا ہے۔ آگے امسی، جیسے جاءنی زید امسی، آیا میرے پاس زید کل، یہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مز و مندو، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، مز اور مندو جو ہے یہ دونوں کیا کرتے ہیں، کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں۔ کی مثال کیا ہے، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن کے لیے نہیں دیکھا۔ آگے ہے قطو، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، ماضی منفی کی تاکید کے لیے قطو آتا ہے۔ آگے ہے اوزو، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ اوزو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ یہ قطو ہے یہ ماضی کی منفی کی تاکید کے لیے ہے، اور جو اوزو ہے یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے ہے۔ آگے ہے قبل و بعد، کہتا ہے جبکہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی مضاف ہو اور مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہو، اور مضاف الیہ متکلم کی نیت کے اندر ہو، لفظوں کے اندر موجود نہ ہو، جیسے نحو قولہ تعالی، اس پر یہ دلیل ہے، یہ اس کی آیت نمبر، اس کے اندر یہ آیت ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، تو یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے تھا، ای من قبل کل شیء یعنی ہر چیز سے پہلے، ومن بعد کل شیء اور ہر چیز کے بعد، جیسے انا حاضر من قبل یعنی من قبل کا، کہ میں آپ سے پہلے حاضر ہوا، تو یہاں پہ انا حاضر من قبل، تو یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے، من قبل کا۔ متا تجیئنا، ٹھیک ہے، یا بعد، متا تجیئنا بعد، تو یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے، یہ کس کے معنی میں ہے، بعد یعنی بعد ھذا، متا تجیئنا بعد ھذا، تو کب آئے گا ہمارے پاس۔ آگے ہے ظرف مکان، حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن، تو یہ جو جتنے بھی ظرف ہیں ان کو ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے ظرف زمان پڑھا ہے، یہ ظرف مکان، مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے حیث، ظرف مکان کے اندر سب سے پہلے حیث ہے، اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس، تو وہاں پر بیٹھ، جہاں پہ اجلس تو بیٹھ، حیث جہاں زید جالس زید بیٹھا، ٹھیک ہے، یعنی اجلس مکانہ جلوس زید، اصل میں کیا ہے، اجلس مکانہ جلوس زید، تو وہاں بیٹھ جہاں پر زید بیٹھا ہے۔ آگے ہے قدام و خلف، جیسے اقام الناس قدام و خلف، یعنی قدام و خلف، کھڑے ہوئے لوگ اس کے آگے اور پیچھے۔ آگے تحت اور فوق ہے، جیسے جلس زید تحت و صعد عمرو فوق، تو اصل میں یہ کیا تھا، ای تحت الشجرۃ یعنی درخت کے نیچے بیٹھا، او فوق الشجرۃ مثلا، یا مثال کے طور پہ وہ درخت کے اوپر چڑھا۔ آگے ہے عند، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ اینا و انا، کہتا ہے خواہ استفہام کے لیے ہیں، جیسے اینا تذهب، تو کہاں جاتا ہے، انا تقعد، تو کہاں بیٹھے گا، یا یہ شرط کے لیے آتا ہے۔ اینا و انا استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے، جیسے متا ہم نے پڑھا تھا، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، اور انا تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا۔ وہ انا کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور انا جو ہے وہ کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، جبکہ فعل کے بعد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے تو حرسکم انا شئتم، ای کیف شئتم، یعنی فاتو حرسکم کیف شئتم، تو یہاں پہ انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں ہے، بس آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ آگے ہے لدا اور لدن، یہ دونوں اندا کے معنی میں آتے ہیں، اور فرق اندا اور ان دونوں میں یہ ہے کہ اندا میں شے کا قبضہ اور ملک میں ہونا، یعنی اس کا مالک ہونا یہ کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے،
خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور المال لدا زیدن اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو۔ لدا اور لدن کا یہ فرق آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دونوں اندہ کے معنی میں آتے ہیں۔ فرق اندہ اور ان دونوں میں یہ ہے کہ اندہ میں شے کا قبضہ اور ملک میں ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ جب لدا لدن آئیں گے تو اس وقت ہر وقت پاس، یعنی اس وقت مال قبضے میں ہونا یہ لازمی ہے۔ کہتا ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فائدہ قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قط اوضو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، اور ایانا کیفا جو ہے یہ فتح پر، یعنی ان تمام پر دیکھ سکتے ہیں آپ ضمہ ہے آخری حرف پر، اور ایانا کیفا اینا یہ فتح پر مبنی ہوتے ہیں، اور امسی کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، باقی ظروف جتنے ہیں وہ سکون پر، باقی یعنی وہ ساکن ہوتے ہیں۔ آگے فائدہ نمبر 2 ہے کہ ظروف غیر مبنی جب جملہ پر یا از کی طرف مضاف ہو تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے۔ ظروف غیر مبنی جب جملہ یا از کی طرف مضاف ہو تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے، جیسے کہ قولہ تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے فائدہ دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا۔ تو یہاں پہ یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، جیسے یومئذ حینئذ، ٹھیک ہے، یومئذ اور حینئذ۔ آگے ہے اسماء کنایات، یعنی وہ اسم جو شے مبہم پر دلالت کریں، جیسے کم، کذا کنایا ہے عدد سے، اور کیتا ریتا کنایا ہے بعض سے، یعنی کم جو ہے وہ یہ ہم اگر کسی کی طرف کنایا کہتے ہیں اشارہ کریں گے تو یہ عدد کے ساتھ ہے، کم یعنی کتنے، اور کیتا زیتا جو ہے یہ کنایا ہے بعد سے۔ آگے آخری نمبر پر مرکب بنائی جیسے احد اشارہ، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق فصل نمبر 5 جو الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے اندر ہم نے جتنے بھی اس میں غیر متمکن کے اقسام ہیں وہ ہم نے، تو اس کے اندر ہم نے الحمدللہ جتنی بھی اس میں غیر متمکن کی اقسام تھی وہ ساری کی ساری آج ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر مضمرات تھی، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ۔ آج کے سبق میں ہم نے اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، پھر ان کی 2 قسمیں تھی، ایک ظرف زمان، ظرف مکان، اسماء کنایات اور مرکب بنائی، یہ 8 کے 8 الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کا لیسن بھی سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔